بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد نقول لكم جنت کے باغوں میں سے اس کو کہتے ہیں عام طور پر ہم بیان کرنے سے جنت کا باغ میرے سامنے ساتھ فرمایا ماں کو روزہ میں یاد کرنا جو جگہ میرے گھر اور میری منبر کے درمیان اسلام کا گھر اللہ تعالیٰ کا انسان والا اس کو حجرات کہا جاتا ہے اور حجرات کے نام پر قرآن مجید کی الحجرات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يعصون الله الحجرات جو آپ کو حجرات کے پاس پکارتے ہیں باہر آنے کے لیے کہتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں کرتا ان کو چاہیے ہم خبر کتنا اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے گزر کرتے ہیں اچھا کہ آپ خود تشریف لے آنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے آنا کہتے ہیں کہ رات کو آپ کو کرتی میرے ساتھ شام کی محبت ایک بات کی آج کے دور میں نسبت کرتا ہے اسلام سے وہ اپنے گھروں سے نکل کر آتے تھے گھنٹوں حجرات کے پاس کھڑے ہو کر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ جگہ کا نہیں آتا تو نبی اسلام نے فرمایا حجرات اور منبر کے درمیان نبی اسلام کا منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا گیا اور نبی اسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ ایسا ہوگا کہ میرے منبر کو اسی لیے بنانا چاہتا میرے منبر کو اس پتھر سے جنت میں نظر کرنا یہ نبی اسلام کے منبر کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کا جنت اسی لیے ہوگا درمیان میں کسی کو فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے چنانچہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اور فیصلے کی معاف کر اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی ہمارا خزانے کے لیے کالا بنایا جاتا ہے تو وہاں کالا لگے ہوئے اب وہ جو کالم ہیں ان کے نام دیتے وہ ان میں سے ہر کالم کے قریب اہم بات ہوتا ہے تو آج قیادت دنیا میں ہو سکتے ہیں اس واقعہ کو یہ بات کی یاد دلاتا ہے عربی میں کو کچھ روانا تو اس روانا کا مطلب کیا ہوگا تو یہ یہاں کی خاص مطلب روانے عائشہ یہ کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں جب اللہ تقریر کیا گیا تو نبی السلام نے آدھا روز یہاں پر نماز کی امامت تو ذرا بڑی ہوئی مگر پہلے اور نبی السلام جب نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوتے تو اسی سکون کے ساتھ بورڈ لگا کر رہتے تھے مسجد کے
مجلس بھی ہو چکی اس کے ساتھ تمام روٹیوں کو بیٹھے کا کام یہ کیا فرمایا ایسی جگہ ہے کہ اگر میں تمہیں ضرورت بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو اور جگہ بنوا پڑا. اب بتائیے کتنی مہا والی جگہ ہوگا کہ جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے محبت کو کہیں جھگڑا نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وجہ سے انجام فرمایا. چنانچہ عائشہ صدیقہ نے روایت کی بات صحابہ کو پوچھا کہ کون سی جگہ ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. چنانچہ اس مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خان تھی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی بہن نے یا جیسے روٹی ڈالنا تھی تو انہوں نے عائشہ صدیقہ کی روٹی ڈالا لیکن یہاں حالات نبی اسلام نے ان کی نام تھا عائشہ صدیقہ مگر جا رہے ہیں جو کالا ہوتی ہے تو ان کو ایسا لیکن ان کے ساتھ جن کے فتوا پر باقی لوگ ان کی تعداد 1,20,000 میں سے 49 لوگ ایسے تھے جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو پرور کرتے تھے. کون سی مطلب پوچھنے سے ان 49 میں 14,000 عالم ایک عالم اس سے بھی وہ 14,000 ان 14 کا یہ مقام تھا کہ جب ان کا کوئی اور سامنے آ جاتا تھا تو بقیہ ان 4 وہ اپنے قول سے رجوع کرتے. ان 14 میں سے ایک نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ اس سے محبت ملتا ہے ساری دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تو عائشہ صدیقہ نے کہا تھا علم سے ان کا بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابھی نبی کے ساتھ شام کی صحبت کے بعد ہو سکتا ہے یہی تو ہم کی بہت بڑی ایک مرتبہ نبی کے ساتھ شام نے پیار سے فرمایا کہ میرا تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مضبوط گندا کسی کو پیار سے کرتا ہے کہ تم کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ فوراً جواب اللہ کے پیارے علیہ وسلم آپ شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ نبی صاحب نے پیار سے فرمایا عائشہ میرا جواب آپ نے گزارا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی. اب دونوں میں رشتہ بھاؤ دیکھے گئے لیکن عمر کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے. جیسے آپ کے گھر میں بیٹھے باتیں کی ہوئی ہے کچھ روئی بھی ہو جاتی ہے تو کچھ موڈ میں بھی ہوتا ہے آپ کو گزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتا ہے. عائشہ جان نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ لگی کہ بات کو مسکرا رہی ہوں کہ
والد کو ہوتا ہے جب میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ لفظ سنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور فوراً کہا آپ فاطمہ بالکل آپ کو سن رہا آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے ہمیں صلی ملا یہ سب نعمتیں ان کے صدقے ملی نبی اسلام کی دین ہر کے طریقے نبی اسلام کی دین ہر کے طریقے اور تاریخی کرنے کے بعد فاطمہ اس بات میں میری دل کی یہ بات آ رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا آپ اپنی ضرورت میں نہیں لیکن جس تخت پر وہاں آپ بیٹھیں گی تخت امیر میں سزا بیٹھیں گے اور فاطمہ جس تخت پر قیامت کے دن میں بیٹھے گی اس تخت پر محمد مصطفیٰ بیٹھے گی اللہ اکبر اللہ اللہ نے تجھیل کوئی خدا اندر کرتے سبحان انہی کی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب میں حیات کی انہی کی بتانا مدینہ میں سفر کرنا چاہتا تھا ابتدار کا دور ہوگا وہ مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا چلنے لگے اب اس کے بعد پانی نہیں تو سارے نماز پڑھ وضو کر گئے وضو بھی کر گئے اور وضو کرنے کے ساتھ کم ہے تو کیا بنے گا پتہ کیا بھی کیسے نہیں لگے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہیں ہے پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک ہاتھ تھا جو اور اس ہاتھ کی تلاش میں ان کو دیر لگے تھے اور نبی اب پتہ چلا لائے اور انہوں نے آج انسانوں کو گرانٹ لگایا نماز کا وقت ہے وضو کرنا ہے چپ رہی مگر تھوڑی ہی دیر کہ ادھر سے کم ہوتا جا رہا تھا نماز کا آیات کرائی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو اس موقع پر تیمم کر لینا چاہیے لیکن سامنے اور باقی صحابہ نے بھی اور جب اس پر جانے لگے پر سوار والا تھا کھڑا ہوا تھا ایک صحابہ کرام کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے امت پر احسان نہیں ہوا امت پر بہت احسان آتا کہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا اور اس وجہ سے امت کے لیے ایک راستہ کر دیا اگر پانی نہیں تو تم کے لیے چنانچہ حدیث میں اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ مسلم کے ساتھ حدیث یہ ہے اور روزہ کو ادا نہیں کی اب اس وقت اس تفصیل میں جانا تو مشکل ہے مثلاً فرماتے ہیں کہ میرے نکاح کے لیے اللہ امت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا یہ فضیلت اور روزہ کو حاصل نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی ایک تصویر لے کر آیا اللہ رب العزت نے آپ کی روزہ سے اور جب نبی اسلام نے دکھائی ہے کسی عورتوں کو اس زمانہ کہ میں ہی ہوں اس کے ساتھ نبی اسلام نے نکاح کیا تو وہ سوال ہے باقی ازواج یا تو مطلقہ یا مگر اور عاشقین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجات جو
سواری اور ان کے ساتھ یہ تو نہیں دیکھا جانے کا کرنا اگر کپڑا لگنے کی کلاس ہو رہی ہے اور میں کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں لام کو ٹھنڈا بنا کر لے رہا ہوں دھاریاں بنی لائنیں پانی لگی میں نے دوپٹہ دیکھ دیا نبی اسلام نے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لگایا میرے ہی نام میرے ہی لیے اللہ براعت یوسف علیہ السلام پر طوفان لگا بچنے والے مریم پر طوفان لگا عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اور سماجی کو آسان لگا تو مخلوق سے کوئی گواہی دے سکتا تھا اگر قربان جاؤں رب رحمان نے میری بات جانے کی اور سماجی ٹیم کے جلدی کا نام وفات مبارکہ ہوئی میری آخر مبارک اور سماجی ٹیم کے جب آپ نے آرام فرمایا تو میرے یہ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ یہاں نبی اسلام کو سب آرام فرمایا یہ 9 اور رات قریب تو اس ستون کو اس زمانے عائشہ کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے جگہ نہیں جانتے تھے چند نوجوان کے پیچھا مزدوری نہیں کر دیا تو باقی تو سارے کرتے تھے گھروں کو چلے گئے عبداللہ سے زبیر کو بتا دیتے ان کو جانے کے بعد چلے گئے اپنی خالہ کو ملے باقی تھے وہ بڑے سمجھدار تھے ان کو دل میں خیال آیا جو ادھر گئے گا چلے جاتے اور امت کو ان کو بتا دیا تو اگر ان کو بتا دیں تو ساتھ میرے آپ کو پورا چل پڑے گا اچھا وہ جانے کے لیے چپ کر سکتے اندر گئے خالہ کو خالہ بتا اب وہ ماں نرم ہو گیا بنا باہر آیا چل گیا بتاؤ تو اس جگہ کو روانہ عائشہ سے پوچھا تھا نماز کی محبت کروائی اور قبول کے دعا جگہ بھی بتائی روحت جگہ میں قبول کے دعا کی بڑی ہوئی آپ کو جب جائیں تو بغیر ممکن ہو سکے تو وہاں پر جو اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ آرام سے جائیں اور ایک جگہ سے اس میں آپ کو آدھا پانا گھنٹہ لگے گا جگہ پر یہ آگے جگہ پر یہ آگے وہ تو شکشا نہ دیکھے نہ تکلیف دیں نہ تکلیف ہو سکتی اللہ سے دعا مانگتے رہے جگہ پر اپنی اور امت میں جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے ضرور مانگا جائے تو اس روانہ کا نام پڑ گیا روانہ عائشہ دوسرا ہے اس روانہ کی بابا زیارت میں مسلمان کی عادت تو زمانے میں زیارت کرنی تھی جب مسلموں نے خندق کے اندر بدعقیدگی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا
تو نبی کا نام کو بہت بڑا تھا. چنانچہ آپ نے بادشاہ فرمایا کہ ہم یہودیوں سے جاری کام تو آپ تیاری کرتے یہودی احترام ہو جاتا ہے. بابا ایسا آدمی ہے کہ ہمارا بھی ان کے پاس آنا جانا ہے تو آپ ان کو ہمارے پاس یہ ہمیں بات سمجھائیں آپ کیا چاہتا تھا. نبی صاحب کا نام کو بتا دیا کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے بوڑھوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دو گے. مگر منع بھی کروا دیا کہ تم جو بات ان کو نظر رکھنا. ہم یہ جب گئے تو ان یہودیوں نے بچوں اور عورتوں کو کہا کہ تم دنیا کی ماضی کرو زیادہ پوچھو ان سے کہ ہمارے پاس ہونا کیا ہے. اب یہ بتا سکتے نہیں تھے انہوں نے بتایا نہیں. لیکن بڑے اقرار کے بعد قدرت ملتا بہت ہٹ ہو گئی. تو اس وقت اس صحابی نے اشارہ اپنی طرف یوں کر سکتے صرف یوں کر سکتے ہاتھ سے اشارہ کر سکتے جس سے کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہونے کی آواز ہے. لیکن یہ اشارہ کرنے کے ساتھ ان کو خیال آیا تو مجھے تو چاہتا ہوں منع کروایا تھا. اگر میں نے زبان سے ان کو نہیں بتایا اگر میں نے ان کو مخلوق کو بتاتا تو اشارہ تو ان کو اب فزیکل شکل میں نے ایسے ہی کرنا. وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر ہے اس دوران میں اس کے ساتھ آپ رسول نہ کھاؤں گا اور جب تک اللہ اللہ کی شان نبی اگر وہ میرے پاس آ جاتا ہے اور بھاگت کر لیتے مہمان قبول کر لیتا اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ نے چھوڑ دیا. لہٰذا میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ مغفرت کا معاملہ آ گیا. نبی نے چاہتا تھا آپ نبی بتا دیا جب بابا سے کہو تمہاری خبر صحابہ مبارک لینے لگے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے کہ سب میں آزاد نبی کا کام لائے اور آپ آزاد ہوئے اللہ بابا کو تو وہی اگر موقع ملے تو اللہ آپ نے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو کسی کا تجربہ دے دیا تھا. میں بھی تو اپنے نفس کے ہاتھوں گرفتار مجھے شیطان کا دعا کرتا ہے گرفتاری سے آزاد کروانا. یقیناً آپ دعا مانگیں گے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توبہ مل گئی تو اس کو کہتے ہیں اس زمانے توبہ یا اس زمانے حبیب بابا. اس سے آگے اگر آپ تو ہوا ہوگا اس زمانے شریر ہر کی کیا بیٹھے ہو جائے نبی نے چاہتا تھا جب اطلاع فرماتے تھے تو اس وقت آپ کے اندر ہی انعام فرماتے تھے. تو اس جگہ پر نبی اسلام کے لیے چلے آئے
تو اس جگہ جو سکون ہے اس کا نام پڑ گیا استوانا ہے. پھر اس کے قریب ایک اور سکون آپ کو نظر آئے گا کہ قریب کا ہوگا استوانا ہے یعنی گاڑ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. جب نبی زیادہ مسجد نبوی میں اقرار فرماتے تھے اور آرام فرماتے تھے تو پبلک گھر کا نہیں جانا تو پبلک کرنے سے تو کوئی گھر زیادہ ہے. تو نبی زیادہ نام اپنے جسم کے رات کو آرام فرماتے تو یہ جو سکون ہے اس زبان میں ہر یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کر اعتراض کیا گیا. تو نبی کے ساتھ اسلام کے رات کو تاکہ کوئی کافر کو آ کر کوئی جانا پڑتا تھا. تو اس کا نام پڑ گیا اس زمانے میں. اس کے قریب اگر آپ دیکھیں تو سکون کرنا ہوگا اس زمانے وقت کی جمع وقت کہتے ہیں گروپ آتا ہے وقت آ رہا ہے. تو اس زمانے میں خود بھی کیا ہو رہا تھا کہ میرے اسلام کے پاس اخبار آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اس جگہ پر نبی اسلام ان کو کلمہ پڑھاتے تھے ان کو اسلام دیا جاتا. آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور نقل پڑے اور نیت کریں کہ اللہ میں بھی آج میں بھی آج نئے مسلمان ہو رہا ہوں اور آئندہ اسلامی ایمانی قرآنی زندگی بسر کرنے کے لیے اندر جو اب 4 سال سے گزر آ گیا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا نام ہے استوانا کہ نبی السلام جو کتے سے کرتے تھے وہاں پر نوازات کیا کرتے تھے. وہ جالیوں سے اندر جگہ ایک جگہ اللہ کی طرف جو معراج میں سے قریب ہے وہ ابھی باقی. اس کا نام ہے استوانا مخلصہ یا استوانا حنان. حضور کا ایک کلا تھا. نبی علیہ السلام جب دنیا کا فتویٰ دینے لگے تو اس کوئی کے ساتھ پیچ لگا کر تو انہوں نے نمبر تلاش کیا آپ نمبر پر نکل ہو تاکہ سارے مجموعے کے لوگ آپ کا دیدار کر سکتے. نبی صاحب آپ کو پسند کیا کہ اگر سب لوگ بیٹھے ہو اور آپ زمین پر کھڑا ہو تو سبھی کرنے کو دیکھ لیتے ہیں اپنے والوں کو جب نبی صاحب نمبر کے اوپر کھڑے ہو کر فتویٰ دیا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ ضرور آواز ہے یہ آواز پر نبی صاحب نہیں تو آپ نمبر پر نیچے تھے اور آپ رکھ کے قریب آئے گلے کے قریب آئے اور آپ کو طرف مبارک ہاتھ رکھے. تو آپ کو مبارک ہاتھ رکھنے سے وہ چلا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ کتنا لے لے کے ایسے فرماتے تھے کہ جیسے حاملہ وہ آواز نکالتی ہے اس بچے کے رونے کی ایسی آواز آنے لگی. تو یہاں بات بڑی غور پر ہے کہ اگر دین کا تنا نبی صاحب اسلام کی محبت سے ہوتا ہے رکھنے والا جو رکھتے ہیں صاف رکھتے ہیں احتیاط رکھتے ہیں معلوم ہے کہ نبی صاحب کی محبت نہیں چاہیے ہم بھی ان کی جدائی میں رہے ان کی محبت میں رہے. تو یہ جگہ کا سوال ہے حنانا کرنا. اس لیے تو کہتے ہیں نبی صاحب اسلام محبوب کل جہاں. نبی صاحب اسلام کیا کہ محبوب کل جہاں
جمادات سے محفوظ، نباتات سے محفوظ، حیوانات سے محفوظ، انسانوں سے محفوظ، ملائکہ سے محفوظ، سب سے محفوظ، محفوظ کل جہاں۔ دیکھیے جمادات میں نبی السلام کی مبارک ہاتھوں میں کلمہ پتھر نبی السلام کو محبت کرتے تھے، چنانچہ نبی السلام نے فرمایا بہت زبردست بہت ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ کے محبت سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کے گھر کو برکت تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متکلم۔ وہ کیا کہ جب نبی اسلام تشریف لاتے تھے تو جس مقبر کا نام تھا متکلم، وہ نبی اسلام کو دیکھ کر آپ نے سلام کیا کرتا تھا، اور دوسرا تھا نبی اسلام کو بیٹھتے تو اس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے، اس کا نام تھا کتاب۔ اب پتھر بھی اگر سلام کرتے، پتھر بھی اگر محبت رکھتے تو معلوم ہوا کہ نبی السلام جمادات کی بھی محبت۔ پھر اس کے بعد آتی نباتات، نباتات کہتے ہیں درختوں کو۔ چنانچہ نبی السلام جس راستے پر چلتے جاتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ درختوں سے اٹھ کر سلام کیا گیا۔ نبی السلام جہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے تو قریب قریب کے درخت اپنی جگہ پر چل کر اس جگہ پردہ بنا لاتے تھے، اور یہ جن کا نا جس نبی السلام کی محبت میں روئی پڑا تو جمادات سے بھی محفوظ، نباتات سے بھی محفوظ، اور پھر اس کے اوپر حیوانات سے بھی محفوظ۔ چنانچہ وہی ہوا کہ نبی السلام نے جب سے تو ودا فرمایا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، 63 اونٹ آپ نے نفس نبی خود قربان فرمایا، اور ان 63 اونٹوں میں سے 9 اونٹ کے گروپ لائے جاتا تھا، 9 اونٹ لائے جاتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے اور 9 لائے جاتے تھے۔ تو نیچے بات آتا ہے کہ جب 9 اونٹوں کو لایا جاتا تھا تو اس میں سے ہر اونٹ اپنی جگہ آگے بٹھاتا تھا، اے اللہ محبوب مجھے قربانی کے لیے پیسے کو نہیں کرتے تھے۔ آپ اس کو اللہ اکبر کرتے تو دیکھیے حیوانات بھی نبی اسلام کی محبت کرتے تھے۔ نبی اسلام کی فرما ہے ایک دن آیا اور اونٹ نے آ کر نبی اسلام کے سامنے آواز لگا۔ نبی اسلام نے فرمایا شکایت کر رہا ہے، آپ کو کوئی جائے اور اس کے مالک کو بلا لگا۔ چنانچہ آگے آگے اور صحابی وہ سب سے مالک کے پاس جا کر ہو جائے وہ جو صحابی نے بتایا نبی السلام نے آپ کو بلایا، وہ صحابی حاضر خدمت ہو۔ چنانچہ آپ سے خدمت ہوئے تو نبی السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں شکایت ہے۔ لکھنؤ کون سی شکایت؟ فرمایا شکایت یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ میرا مالک مجھے بہت کام لیتا ہے، بہت میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اور میں مالک کے بوجھ کو پہنچاتا ہوں جہاں وہ چاہتا ہے۔ اور صحابی نے یہ کہا کہ یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ صحابی نے کہا کہ یہ اونٹ میرا رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، میں جب سوتا ہوں تو یہ پیچھے مانتا ہے، آواز نکالتا ہے، میری آنکھ کھل جاتا ہے،
اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو نبی اسلام نے اس کو بلوایا اور اس کی پتا کر رہا ہونے کے لیے اس کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک سے کہا ہم دونوں سارا مشقت کے ساتھ ہیں ہمارے کو کا پہنچاتے ہیں میرا مالک مجھے زیادہ بھی ڈال رہا ہے ڈال بھی رکھ رہا ہے بات یہ ہے اور مغرب کے بعد آپ بھی کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر تو یہ تھوڑی دیر سے نیت کے سوتے ہیں مگر نیند یہی لگ اور عشاء کی نماز دیکھ جاتے ہیں اور میں قریب یاد رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن میں ہی مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے اس کو نماز نہیں کرنا تو اللہ کے نبی میں ہوا نکالتا ہوں کہ میرا مان مان جائے اور اپنے اللہ کا نماز پڑھ اللہ تو نبی کے نام جمادات کے بھی محبوب نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب اب حیوانات کے اوپر انسان رہ جائے انسان کے بھی محبوب اللہ اور انسانوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی دل جوان کو دیکھے آج یہ دوسروں کو لوگوں کٹیاں دیکھے آج یہ دوسروں کو لوگوں کٹیاں آقا کے دیوانے میں جانا وار کٹی عشق کی اصلیت تھی تو سے آج حکیم تھی جگ دے جل میں سناوا ایک ایسے محبوبین تھی باقی نبی اسلام اسلام سے جو صحابہ تھے اس کی انتہا کرتے اللہ نبی اسلام نے کیا فرمایا جہاد کی تیاری مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ایک گھر ایسا ایک خاتون اپنے بچے کو دوسرے کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھ وجہ کیا تھا کہ خاندان سے پہلے شریک ہو جاتا تھا اور گھر میں کوئی اور بات اٹھا تھا اب یہ خاتون یہ رو رہی تھی کہ اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو میرے گھر میں کوئی نہیں تیاری کر کے آقا کی خدمت میں ملتا تھا خوب رو رو کے جب کبھی انسان اپنے بچے کے ساتھ سینے لگایا اور مسجد مسجد لگی میں نبی اسلام کو سلمات وہ صحابی آتے ہیں اور اپنے اس چھوٹے بچے کو نبی اسلام کی گود میں ڈالا تھا میرے بچے کو قبول کرتے اسلام آگا اسی لحاظ کے لیے اور میں یہ کیسے لحاظ کرے گا یہ تو نہیں کر سکتا وہ لگے لگے قبول کر لیجیے قبول کر لیجیے کہانی کیسے لحاظ کرے گا جیسے اللہ تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجاہد کے پاس دھان نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے وہ مجاہد جب دشمن کے کام میں جائے گا اور دشمن تیروں کو پار کر جائے گا تو وہ مجاہد تیروں کو کرنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دیتے میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام اس صحابیت کی سنت آج تک چل رہی ہے اس وقت ہی مدینہ طیبہ عربوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مانگا جو تعلیم کی کے بعد ہوتل کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو آج لے کے آتا ہے اور اس وقت بھی وہ اپنے بچے کو روزہ انور کے قریب لٹا کر کبھی انسان اللہ کی دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو اللہ اللہ اس لیے مخلوق میں بھی محبوب اور خالق میں بھی محبوب
تو بھائی ہمیں جو دن باقی ہے نبی اسلام کی محبت میں وقت کو وہاں پر گزارنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، رسول پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذوق و شوق کے ساتھ بقیہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری یہاں ہوگا الوداع، ایک بس روانگی ہے، لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہوں گے، جانا ہوگا، ضروریات ہوتی ہیں. کہ کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس سفر کا تجربہ بیان کریں گے اور تجربہ دعا کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. ربنا صلنا على وسلم لنا وتكرمنا على رسولنا من المؤمنين. ہماری سماج آج بھی بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو فرمائے کو فرما. میں تمہیں مانتا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سکینہ یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے. اے اللہ کا سکینہ ہمارے دل کی نازل فرما دیجیے. اللہ کی مدینہ میں یہ بات ہے، اللہ کی محبت سے ہمیں تیار کریں یہ بات آپ فرما دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری جگہ پر حاضر ہوا اور جب میرے اوپر واجب ہو گئی. اللہ کا قیامت کی طرف میں شدید شفاعت عطا فرما دیجیے. اپنے ذات کو ہمیں ایک سنت کے ساتھ مدین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے بندوں کو بات سے مدد فرما، رب کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جہاں جو ہم نے مانگا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم رحمت و معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے دعاؤں کو جنت سے قبول فرما دیجیے. رب کریم رحمت و معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جیسے آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں روزانہ جنت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کی دنیا کی عزت سے داخل ہونے کی اجازت عطا دیجیے. اے اللہ آخرت میں جنت میں داخل کی توفیق عطا فرمائیے. آخرت کی جنت سے محروم نہ فرما. دل بازار